رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نہایت واجب الاکرام سامعین، بندہ نہ چیز کو مقرر نہیں لیکن الامر فوق الادب، اس کے تحت جناب پیر سید مقصود عالم شاہ صاحب نے مینوں حکم دیتا ہے اج دے 29 مئی 2026 دا جمعے کا جڑا فرمان ہے وہ مسجد سلطان الفقراء بولڈا خورد شاہکوٹ روڈ سانگرا ہل، جو کہ ماشاءاللہ زیر تعمیر ہے اور باقاعدگی نال 7-8 ماہ تو جمعہ ریگولیرٹی نال ہو رہا. میں جس طرح یہ نفی کرنا مقرر تے نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ان شخصیتاں دے نال بین اٹھن ہے جتھے اللہ رب العزت نے انہاں دی خدمت دے سلے بہت نوازے ہیں، جنہ جناب قبلہ پیر صاحب دا بھی دست خاص اور انہاں دی شفقت، انہاں دا پیار شامل حال. فقیر نے خطبے دے شروع سورۃ 3 دی پہلیاں 4 آیتاں دی تلاوت کیتی ہے، اور میرا اج دا مختصر 10 منٹ دا موضوع ہے کہ حضرت انسان اور اس کے کمالات حسن. عرض کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جدوں ایک خلقت تباہ اپنے حبیب دی دیکھ کے تباہ نو جدوں اس خلقت دا مرض وجود چ لیانا مقصود ہویا تے سب تو خوبصورت ترین جڑی مخلوق ہے وہ حضرت انسان نو بنایا. انسان بہت عظیم چیز ہے، کی نہیں بنایا ذات نے، لیکن سب تو اعلیٰ کیٹیگریکلی انسان نو بنایا. اپنے پاک کلام فرمایا والتین، جس طرح جناب دے کئی خطبات سنے نے، حروف مقطعات تے بھی کچھ وضاحتیں ہوئیاں. کچھ الفاظ ایسے نے جنہ دے معنی جتنے بھی کریے اپنی محبت، کیفیت، علم، عقل، ادراک نال ہی کیتا جا سکتا ہے، لیکن وہ دی حقیقت جیڑی ہے وہ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਅਲਮਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਲੈਣੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਾ ਅਵਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਸਦ ਉਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੇ ਕਿਬਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਮ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਮੁਜਸਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਰੂਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਅਨਵਾਰੋ ਤਜਲੀਆਤ ਨੇ। اور جس وقت وزیتون ਉਹਦੀ ਮਲਾਇਮਤ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ کہ ਇੱਥੇ خیر و برکت ہو سکتی ہے اور کوئی پیغام بڑا آسان آنے والا ہے۔ تو ایک قرآن پاک دی آیا مبارکہ حضرت انسان دے بارے آئی، یعنی وہ تین کمال ہے یہ بنی ہوئی چیز، کیسی چیز ہوگی، کیا ہے؟ والزیتون، جس کا بولنا ملائم ہونا، جس کے کردار کا حسن کتنا عظیم ہے، وہ طور سینین، اور پھر اس کے اندر جو کردار حسنہ کی وجہ سے بلندی پروازیں ہیں، جیسے یہ قدرت کے ان کارناموں کی ذات کے دی ہوئی طاقت سے کر گزرتا ہے، پھر اس کی اللہ کریم جو ہے نا وہ قسمیں بھی کھا رہا ہے۔ وہ تین قسم ہے مجھے تین کی، والزیتون، اور اس کی ملائمیت کی، زیتون ملائم ہونے کی، وطور سینین، اور پھر اس کی جو پروموشنز ہو رہی ہیں اس کی، وہذا البلد الامین، اور پھر جب اس میں کمالات حسن بھی ہیں تو پھر اللہ کریم کہتا ہے پھر یہ جو وجود میں نے بنایا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے اللہ کریم کہ وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم۔ تو یہ فوقیت اللہ کریم نے انسان کو بخشی ہے، اور آگے بالکل ہر لحاظ سے کلیئر کر دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، دیکھیا جے کہ میں کتنا سونا اس انسان نو بنایا ہے۔ تو حضرت انسان اللہ رب العزت دے باہر او دا نائب بھی ہے، اور او دے کمالات حسن جو ایک بہت پیارا ایک کمال تخلیق ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس دے اندر کیڑی چیز ہے ایسی جدی وجہ نال اس نو فوقیت مل رہی ہے۔ سب تو پہلا اس دے اندر ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ، ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ में ਸਰਕਾਰ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے کہ الانسان سری و انا سرہ، سرکار وضاحت فرماندے نے حضرت انسان دے بنتر دے اتے، حضرت انسان دی پیدائش دے، کہ انسان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ الانسان سری،
انسان میرا راز ہے، وہ آنا سرہ، اور میں اس کا راز ہوں۔ اب جب ہم اس حدیث مبارکہ کو، اس کلمات جو آپ کی فرمان مقدسہ ہے، اس کے اوپر جب غور کریں گے تو یقیناً ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت کی جو قرآن نے تعریف بیان کی ہے، اور اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ واقعہ ہی کوئی انمول چیز ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ آگے جا کے قرآن میں کہیں آتا ہے کہ راز راز ہی رہے۔ تو یہ جو اسرار و رموز ہیں یا اسرار ہیں، ان کے اندر بہت کچھ انسان کی فوقیت ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ الانسان مرۃ الانسان ہے، انسان کا آئینہ ہے۔ یہ اور اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ انسان ہے، ذات کہتی ہے میں نے بہت پیارا بنایا ہے۔ آگے سرکار دو عالم اس کی وضاحت اتنے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے پھر۔ تو اگلا جب پردہ کھولا تو اس میں کہا کہ ایک انسان وہ ہے جو میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ پھر جس کے اس کے اوپر نگاہیں فیوز و برکات کی کھلتی ہیں تو پھر فرمایا کہ ایک انسان ایسا ہے جو دوسرے انسان کا آئینہ ہے۔ جب اس انسان کا کردار جو کہ ایک دوسرے کا آئینہ ہے، جب وہ اپنے بلندی کردار کی طرف سفر کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد راہ تک پہنچتا ہے مشکل سے۔ تو وہاں جا کے پھر آپ ایک تعارف اور کرواتے ہیں کہ الانسان مرۃ الرحمن ہے۔ ایک ایسا بھی انسان ہے جو ذات کبریا جس نے یہ انسان بنایا ہے اس کا آئینہ ہے۔ وہ ایک انسان ہے جو راز، اب وہ راز آہستہ آہستہ سرکار دو عالم ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں،